در کر دے میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے اور مجھے جتنا بھی دیا مجھے تجھے ہمیں جتنا بھی دیا فقط ایک اللہ نے دیا مجھے جتنا بھی دیا تجھے ہمیں جتنا بھی دیا فقط ایک اللہ نے دیا سچ تو یہ ہے کہ میری اتنی اوقات نہ تھی اللہم صلی علی محمد وعلا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ حمدہ ثناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل سید اعظم مرشد اعظم محدث اعظم فقیہ اعظم مفتی اعظم سالار اعظم طبیب اعظم حکیم اعظم رہبر اعظم امام اعظم اعلی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے جناب صدر گرامی قدر ذی وقار بزرگ دوست و عزیزو انتہائی احترام دلائق جتے تک میری آواز پہنچ رہی ہے سامعات معززات معقرات مکرمات با پردہ اسلامی ماں بہنوں دعا ہے اللہ اس محبت نو پیار نو خطبہ جمعۃ المبارک نو احباب دا پہلے تشریف لے آنے نو اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اپنی بارگاہ رفیع اندر اللہ مقبول و منظور فرمان اور او ثواب درجات دیاں بلندیاں جو ابتدائی خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر پہلے آن والے واسطے اللہ رکھ دینے اللہ او ثواب دارین سانو سارے انو عطا فرمائے ذرا محبت نال آمین کہو حضرات ذی وقار گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک دے اندر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تے گفتگو جاری ہے اور آج دے انشاءاللہ اس پر رحمت خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جو نبی پاک علیہ السلام نو معراج النبی دے اندر اللہ نے تحفے اور تحائف عطا فرمائے ان تحفیاں وچوں سب تو عظیم تحفہ جو احباب دی نظر کرنا چاہنا او نبی پاک علیہ السلام دی اکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے انشاءاللہ اس سے عنوان نال اس سے بات نو انشاءاللہ اگے بڑھاواں گے اللہ دے حضور دلی دعا ہے اللہ پاک سنو ساریاں نو نبی پاک علیہ السلام نو جو تحفہ اللہ پاک نے عطا فرمایا اس تحفے نو اللہ دے نبی نے امت اندر تقسیم کیتا اللہ اس تحفے دے اندروں سانو بھی حصہ لینے دی اللہ توفیق عطا فرمائے ذرا آمین کہو حضرات ذی وقار جدو نبی پاک علیہ السلام اللہ دے سامنے پیش ہوئے اور اللہ نے میرے محمد کریم علیہ السلام نال محو گفتگو فرمائی اللہ دے نبی نال گفتگو ہوئی مگر اس گفتگو دے اندر کئی ہزار پردے موجود سن جو ماں عائشہ صدیقہ دی صحیح روایت
جو اللہ دے نبی پاک علیہ السلام دے بارے ترجمانی کر دیے. میرے ماں عائشہ صدیقہ دا جو موقف ہے اللہ دی رحمت نال جید علماء کرام نہیں بلکہ اللہ اکبر مفسرین محدثین محققین اور فقہائے امت دا بھی اے ہوئی موقف ہے جو فقیہہ امت عفیفہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا موقف ہے. ماں عائشہ صدیقہ کا لوگ کسی نے پوچھا کہ کیا معراج دی رات اللہ نے نبی نے اللہ نال بالمشافہ گفتگو فرمائی یا بالمشافہ ملے یا اللہ دے چہرے دا دیدار کیتا؟ تو ماں عائشہ صدیقہ نے جو بات ارشاد فرمایا جو ایک ہے کہ معراج دی رات اللہ دے نبی نے اللہ نو سامنے دیکھیا یا اللہ دا دیدار فرمایا وہ بندہ جھوٹ بولدا ہے. یقیناً اللہ دی وہ بات جو اللہ دے حضور نے اپنی امت نو نہیں دسی تے امت اگے ہو کر کے کہے جی صرف اللہ نے نبی نے اللہ نال سامنے ملاقات فرمائی. ماں عائشہ صدیقہ دا موقف اور ماں عائشہ صدیقہ دا فتویٰ کیا ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے کہ وہ بندہ جھوٹا ہے وہ بندہ جھوٹ بولدا ہے جڑا ایک ہے کہ معراج دی رات نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دے چہرے دا دیدار کیتا ہے. یقیناً ایسا نہیں ہے. کئی ہزار پردیاں دے اندر میرے نبی پاک علیہ السلام اللہ نال محو گفتگو ہوئے اور میرے اللہ دا چہرہ اور میرے اللہ دی نورانیت اور میرے اللہ دے چہرے دا نور جو عام اکھ ویکھ ہی نہیں سکتی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نو فرمایا کہ اللہ میں تو ہڈا دیدار کرنا چاہنا. نبی پاک علیہ السلام کو زیادہ تے عزت کسے دی بھی نہیں زیادہ عظمت کسے دی بھی نہیں زیادہ شان تے وقار اللہ نے کسے نو بھی نہیں عطا فرمایا. اے تے میرے نبی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ نو عرض کرنے لگے اللہ میں آپ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا سونیا تو اس اکھاں نال میرا دیدار نہیں کر سکدا میرے چہرے نو نہیں دیکھ سکدا. جدو کھیڑے پہ گئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ نے فرمایا فلانے پہاڑ کوہ طور اتے آ جانا میں تو ہنو اپنا دیدار عطا فرماواں گا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے آگے اللہ نے اپنے چہرے دی صرف لاٹی نہیں اپنی نورانیت دی ایک رائٹ اور ایک روشنی دا کئی ہزارواں حصہ ہی نہیں کروڑواں حصہ اس پہاڑ دے اللہ اکبر ٹیلے دے اوپر ڈالیا تے جدو اس پہاڑ دے ہوتے اللہ دے نورانیت دی لاٹ پئی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے زمین تے گر گئے. ہوش آیا کئی دیر بعد ہوش آیا تے دیکھیا اللہ اکبر اور اللہ نو عرض کرنے لگے واقعتاً اللہ آپ کے چہرے کا دیدار کوئی ان آنکھوں سے نہیں کر سکتا. یہی موقف ہے تیری میری امی ماں کی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کہ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اسی طرح جو یہ بات کہے کہ معراج کی رات اللہ کے نبی نے اللہ کے چہرے کا دیدار کیا وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ثم دنا فتدلا وقام قاب قوسین او ادنا اتنے قریب تھے اللہ اور اللہ کے حضور. اللہ اکبر کہ میرے اللہ کے ساتھ بالمشافہ گفتگو ہو رہی ہے اور میرے اللہ میرے نبی کو فرما رہے ہیں کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جنت جیوی ہے میرا لاڈ پیغمبر جوانی اخمانے میرا پیغمبر میرے واسطے کی تحفہ لے کر کے آئے ہو کہ میرے نبی پاک علیہ السلام فرمانے اللہ انت
التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. اللہ میری کولی باتاں بھی تیرے واسطے, اللہ میری پہلی باتاں بھی تیرے واسطے, اللہ میری بدنی باتاں بھی تیرے واسطے. اللہ اکبر. السلام علیکہ. اگو اللہ نے فرمایا سونیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. فرمایا سونیا تیرے تے اللہ دی سلامتیاں ہون. اللہ اکبر. تین شیواں اللہ دے نبی اللہ دے سامنے لے کر کے حاضر ہوئے. اللہ اکبر. فرمایا التحیات للہ. اللہ میری زندگی دیا اللہ اکبر ساری عبادتاں تیرے واسطے. والطیبات للہ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. ان تین تحفے دے بعد اللہ نے بھی تین تحفے میرے محمد کریم علیہ السلام نو عطا فرمائے. سب تو پہلا تحفہ جو اللہ نے میرے نبی نو عطا فرمایا, معراج دی رات اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو جو تحفہ عطا فرمایا ویر پیارے او سیال کوٹی ہو, او تحفہ نماز والا تحفہ. میرے اللہ فرماندے نے سونیا اسی تیری امت تے 50 نمازاں فرض کیتیاں نے. اللہ تے 50 نمازاں دا تحفہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے عطا فرمایا. تے میرے نبی خوشی خوشی 50 نمازاں دا تحفہ لے کر کے زمین دی طرف آ رہے نے کہ میں جلدی نال اپنے صحابہ نال گل کراں, میں جلدی نال اپنے صحابیاں نو تحفہ جا کر کے دیواں اور اس تحفے دے متعلق گفتگو کراں. جو ہی میرے نبی زمین دی طرف آئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفہ اللہ دی طرف لے کر کے آئے ہو. کہ میرے نبی خوشی خوشی میرے نبی مسکران دے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فرمانے لگے موسیٰ جی اللہ نے 50 نمازاں دا تحفہ میری امت نو اللہ نے عطا فرمایا. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے محمد یہ پڑھی لکھی بات ہے کہ میری امت تے بھی 50 نمازاں فرض ہیں مگر پڑھنے واسطے بڑی مشکل کام ہے. اپنے اللہ کو جاؤ جا کر کے اللہ نو عرض کرو کہ اللہ دے اندر کوئی تخفیف کر دیتی جائے. کہ میرے نبی پاک علیہ السلام مڑ گئے, اللہ نے ادھیاں نمازاں کر دیتیاں, آپ خوشی خوشی پھر آئے. پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے پھر جاؤ اللہ نو عرض کرو اللہ دے اندر کچھ کمی کر دیو. جو میرا تجربہ ہے تو آڈی امت 50 نمازاں دے اندروں ادھیاں ہو گئیاں پھر بھی انہاں واسطے مشکل ہے. کہ میرے نبی پاک علیہ السلام مڑ گئے اور عرض کرنے لگے اللہ دے اندر کچھ کمی کیا کرتے ہو. کہ اللہ فرماندے نے سونیا نمازاں ہندیاں 5 نمازاں رہ گئیاں. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ میرے نبی فرماندے نے پیارے موسیٰ ہن مینوں اللہ کول جاندی ہے شرم آندی ہے, ہن میں جلدی نال اپنے اللہ اکبر صحابیاں کول اور جلدی نال زمین تے جا کر کے تحفہ پڑھنا چاہنا تھا. کہ میرے نبی پاک علیہ السلام آئے مگر اے دے بارے اللہ دا قرآن فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا هو السميع البصير.
اللہ اکبر. جو اللہ نے لفظ استعمال کی تھے لیلم کچھ حصہ رات پوری رات بھی نہیں. اللہ اکبر. مسجد اقصی تو مسجد حرام پھر پہلا آسمان دوجا تیجا 500 سال مسافت ہے. ایک آسمان تو دوجے آسمان دی مگر میرے نبی پہلے آسمان تے دوجا آسمان تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں. اللہ اکبر. پھر جنت پھر جہنم بجھا کر کے اللہ نے میرے محمد کے سامنے کر دی تھی. اے سارا سفر اللہ اکبر رات دا کچھ حصہ سبحان اللہ. اے عظیم معجزہ اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام کو عطا فرمایا. اللہ اللہ کچھ حصہ رات دا کچھ پہر رات دا میرے نبی کچھ لمحے دے اندر کچھ لمحے دے اندر اے ساری سیر کر کے زمین تے آئے. تے صبح ہوئی نا تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے رات کو اللہ نے منو معراج عطا فرمایا. اللہ اکبر. تے یہ بات لوگوں تک پہنچی. ابو جہل اس چھوڑتا بندہ جو ہر وقت ایسے باتیں انتظار اندر کہ کوئی بات اس طرح دی ملے جے دے اندر محمد دی تکذیب ہوئے معاذ اللہ. لوگ انکار کرنا چاہن انکار کرن معاذ اللہ استغفر اللہ. اے ہوئی بات لے کر کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مختصر بات کرا جو میں بہت لمبا سفر کرنا ہے. اللہ اکبر. معراج النبی دم تحفہ نماز تو ہڑے سامنے عرض کرنی ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام ابو بکر صدیق تک ابو جہل پہنچیا اور کہندا ہے ابو بکر ایک گل تے دس. میرے نبی پاک علیہ السلام دا یار ابو بکر یار خار ابو بکر میرے محمد دا سفیر ابو بکر میرے محمد دا مشیر ابو بکر. اللہ اکبر. میرے نبی دا جگری یار ابو بکر میرے پیغمبر علیہ السلام دے دکھاں دا ساتھی ابو بکر سفر دا ساتھی ابو بکر حضر دا ساتھی ابو بکر میرے پیغمبر علیہ السلام دے مسلح دا وارث ابو بکر. اللہ اکبر. کہنے لگا ابو جہل آدھے ابو بکر ایک گل تے دس کہ کیا کوئی بندہ رات کچھ حصے دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی تک پھر سارے 7 آسمان پار کر کے رات کچھ حصے دے اندر جنت جہنم دا ملاحظہ کر کے واپس آ سکتا ہے. کہ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے نے اللہ اکبر. اے دس ابو جہل کہ اے بات کہیں کی دیئے اگر دنیا کہے تے سارے دنیا دے بات نو پہلے سوچیا جائے گا. اللہ اکبر. پھر او دے نو بیان کیتا جائے گا او دے تحقیق کیتی جائے گی پھر اگے بیان کیتا جائے گا. واقعہ تا نہیں ہو سکتا مگر اے تے دس کہ گل کہیں کیتی ہے. کہ ابو جہل کہنے لگا ابو بکر او ہوئی تہاڈا محمد جدیاں دن رات تعریفاں کردے نہیں تکدے ہو. او آکھدا ہے کہ میں رات دے کچھ حصے دے اندر مسجد حرام تو اقصی تک تے 7 آسمانہ دی سیر کر کے واپس آ گیا تھا. کہ حضرت ابو بکر صدیق دا ایمان ویکھو حضرت ابو بکر صدیق دا عقیدہ ویکھو. ایویں تے نہیں نا اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان اونج لیاؤ جو میرا صدیق ایمان لے کر کے آیا. ایمان اونج لیاؤ جو میرا عمر ایمان لے کر کے آیا. ایمان اونج لیاؤ جو میرے عثمان دا ایمان ہے. ایمان اونج لیاؤ جو میرے پیر مولا علی دا ایمان ہے. ایمان اونج لیاؤ جو میرے معاویہ دا ایمان ہے. ایمان اونج لیاؤ جو میرے حذیفہ دا ایمان ہے. اے او لوگ نے چل دے زمین تے نے انہاں دے چلن دی آوازاں اللہ دی رشتے سنائی دیندیاں نے. ایسے کر کے تے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا
خالدین فیہا خالدین فیہا ابدا. ذرا کہو سبحان اللہ. خالدین فیہا ابدا. ہائے حضرت خطیب شیعہ اللہ تہاڈی قبر منور فرمائے. پڑھنا تے کہنا ذرا سن. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا خالدین فیہا خالدین فیہا ابدا. ذالک الفوز العظیم. عظمت کے میں اللہ نے عطا فرمائی. ادھر دیکھنا ذرا. نہیں کہ خواہ میں صبح پوچھ کر کے اپنے محمد کو دساں گا بات ہوئے گی تے پھر تینوں کہاں گا. حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے ابو جہلا جے اے بات دنیا دے کسے بندے دے بارے ہے جو پہلے تحقیق کیتی جائے گی پوچھا جائے گا. جے بات آمینہ دے لال نے کیتی ہے جے بات حسن و حسین دے نانا جان نے کیتی ہے جے بات اماں فاطمہ تو زہرا دے ابا جان نے کیتی ہے. ابو جہلا سن لے ساری کائنات دے بندیاں دی گل اندر شک ہو سکدا ہے مگر اسی جنہاں دا کلمہ پڑھیا ہے انہاں دی بات اندر شک نہیں ہو سکدا. جے بات میرے نبی نے کیتی ہے تے 100% نہیں 110% درست ہے. اللہ اکبر. پست ہو کر کے ابو جہل ناکام ہو کر کے لوٹیا. کہنے دا مطلب ہے کہ ابو بکر اوکھ ہے کہ جنہیں میرے محمد دی کسے بات نو نہیں پوچھا کہ کیویں ہویا کیوں ہویا کینج ہویا. نانا میاں ادھر ادھر فرمان پیغمبر ادھر گردن جھکائی ہو مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو. اگر ادھر مستاق دیکھنا چاہتے ہو آؤ دیکھو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ میرے پیغمبر علیہ السلام آئے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے صحابیوں این کر کے اللہ نے منو معراج کروایا. مختصر بات ہے کہ اللہ نے منو تحفہ 5 نمازاں دا تحفہ اللہ نے عطا فرمایا. کہ میرے اللہ نے بھی کہا ہے نا کہ نمازاں 5 پڑھو گے ثواب اللہ 5 دا عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. میاں نماز دی بات تے بڑی دور دی بات ہے. اجے بندہ نماز واسطے وضو ہی کرتا ہے کولی منہ اندر پا کرتا ہے کہ اللہ منہ دے گناہ معاف کر دیں دے خیر ہاتھ دوندا ہے اللہ ہاتھ دے گناہ معاف کر دیں دے خیر انہیں ہاتھا نال انہیں ہاتھ شباش کر کے ہاتھ صاف کر کے منہ اندر پانی پایا. اللہ دی سو حدیث دے الفاظ خیر کہ اللہ منہ دے گناہ معاف کر دیں دے خیر. انہیں پانی چہرے تے پایا اللہ نے چہرے دے گناہ معاف کر دیتے اکھاں دے گناہ معاف کر دیتے. انہیں بازویں تے پانی پایا اللہ نے حد تک بازویں نال اللہ گناہ معاف کر دیتے. اللہ اکبر. پیر دھوتے اللہ نے پیران دے گناہ معاف کر دیتے. وضو کر کے سیال کوٹیا جدو بندہ آسمان دی طرف دیکھتا ہے یاد ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. اللہ میں اس پاکیزہ وجود نال اس پاکیزہ جسم نال اللہ اس پاکیزہ وجود نال میں گواہی دینا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. اللہ تیرے بغیر
بغیر کوئی الہ نہیں، اللہ تیرے بغیر کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تیرے بغیر کوئی کرنے والا نہیں، اللہ تیرے بغیر کوئی بھرنے والا نہیں، اللہ تیرے بغیر کوئی دادا نہیں، تیرے بغیر کوئی گنج بخش نہیں، تیرے بغیر کوئی رنج بخش نہیں، تیرے بغیر کوئی اولادہ دینے والا نہیں، تیرے بغیر کوئی دکھن سکھا اندر بدلن والا نہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ، اللہ تو کلا ہے، اللہ تو ذات اندر بھی کلا، اللہ تو بات اندر بھی کلا، اللہ تیرا وجود کلا، اللہ اکبر وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ مالک گواہی دینا ہے، اللہ میں گواہی دینا کہ جسمت اندر تو میں پیدا کیتا ہے نا، میں اپنے نبی دی اللہ رسالت دی گواہی دینا، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ او اللہ دے بندے بھی نے تے اللہ دے رسول نے۔ اللہ اکبر، اجے نماز دی طرف نہیں آیا، اجے نماز واسطے وضو کیتا ہے۔ اللہ فرمانے نے اس بندے واسطے میں جنت دے 8 دروازے کھول دینا کھا، جس دروازے جو چاہے بہشت بری اندر داخل ہو جاوے۔ سبحان اللہ، کروڑوں مرتبہ سبحان اللہ۔ میاں نماز دی فضیلت نہیں، یہ صرف اجے وضو دی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر، وضو کر کے مسجد دی طرف آیا، آسمان والے بے کر کے آدھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے واسطے اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دے۔ اللہ میں دنیا دے جھپیٹیاں دے اندر پھنسیا ہویا، میں دنیا دیا پریشانیاں دے اندر پھنسیا ہویا، اللہ میں دکھاں اندر پھنسیا ہویا، اللہ میں آزمائشاں دے اندر گریا ہویا۔ اللہ اے ساری دنیا مینوں ناکام دیکھنا چاہتی ہے، مگر میں تیرا بندہ تیرے کولو دعا کرنا۔ اے سیال کوٹیا، صرف دعا نو الفاظ زبان تک محدود نہ رکھیا کر، دلوں پڑھیا کر تے کہا کر اللہم افتح لی، اے میرے اللہ میرے واسطے اپنی رحمتاں دے بوئے کھول دے، اللہ میرے واسطے اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دے۔ اللہ اکبر، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے واسطے رحمت دے دروازے کھول دے۔ اللہ فرمانے نے اگے ہو میرا بندہ، منگنا تیرا کام میں، عطا کرنا ساڈا کام میں۔ سبحان اللہ، تو منگدا جا۔ یہ بندہ کے ہو کر کے آیا، ان نماز واسطے کھڑا ہون لگا۔ اے نماز کیڑی نماز ہے جے بارے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا میری آنکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے۔ ہائے سبحان اللہ، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے۔ لوگوں نو ٹھنڈک مل دیئے، کسے نو اللہ اکبر بازار اندر جا کر کے، کسے نو لذت مل دیئے ٹی وی ویک کر کے، کسے نو لذت مل دیئے موبائل۔ میرے پیغمبر نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے۔ اوہ میاں، اگر میرے نبی دی سنت تے عمل کر لوے، اللہ تیری آنکھاں دی ٹھنڈک نماز بنا دے گا۔ نماز نو آنکھاں دی ٹھنڈک بناؤ، نماز نو دلاں دا قرار بناؤ، نماز نو دل دا سکون بناؤ۔ اگر نماز پڑھ کر کے بھی سکون نہ ملے، پھر نماز نو سکون نال پڑھیا کر۔ اللہ اکبر، جو میرے نبی نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ،
نماز مسلمان دے درمیان تے کافر دے درمیان ایک کوئی فرق نماز دا جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے او مسلمان ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او بندہ کافر ہے اللہ کافر دے درمیان تے مسلمان دے درمیان صرف ایک کو نماز والا فرق ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ نماز دا فرق بندے نو مسلمان بنادا ہے جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او بندہ حقیقی مسلمان ہے جڑا بندہ بے نماز ہے او بندہ کفر کردا ہے دوسری روایت سماعت فرمانا میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر صحابہ بیٹھے ہوئے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے صحابیو کیا جس بندے دے گھر دے سامنے ایک نہر چلدی ہوئے او بندہ 5 وقت اس نہر دے اندر غسل کرے 5 وقت نہر اندر نہاوے 5 وقت اس نہر اندر چھلانگ لگاوے 5 وری ڈبکیاں مارے 5 وری نہاوے کیا اس بندے دے جسم تے کوئی میل کچیل باقی رہ سکتی ہے تے صحابہ عرض کرنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر انج کیویں ہو سکدا ہے جڑا بندہ ہر روز 5 دفعہ غسل کرے 5 دفعہ نہائے اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہ سکتی کوئی کچیل باقی نہیں رہ سکتی تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس طرح 5 وقت نہانے والا بندہ اللہ جسم پاک صاف کر لیتا ہے اسی طرح جو بندہ 5 وقت اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے جس طرح اس بندے دے درمیان کوئی میل کوئی کچیل کوئی جسم تے گند باقی نہیں رہ سکتا اسی طرح جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے نا 5 وقت اللہ انہوں گناہاں کلو بھی پاک کر دیندے نے او دے جسم تے کوئی گناہ باقی رکھنی نہیں دیندے سبحان اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ 5 وقت نماز پڑھدا ہے اللہ انہوں گناہ کلویں پاک کر دیندے ہیں اے ویر پیاریا نماز نال محبت کر اے زندگی بڑی مختصر ہے نہیں دیکھیا اس زندگی دے اندر بڑے بڑے آئے تے چلے گئے اللہ اکبر بڑے بڑے لوگ آئے تے چلے گئے شہنشاہ آئے تے چلے گئے اپنے آپ نو وڈے تو وڈا کہلانے والا موت دا چپیٹا آیا او ویکھو قبرستان دی زینت جا بنیا کئی ایسے نوجوان میں جنوں وکھانا جڑے آکھدے سن کل تو نماز شروع کران گے مگر رات ستا ہے تے میرا ستا ہی رہ گیا اللہ اکبر نماز پڑھنے دا موقع نہیں ملیا آؤ اللہ نے اپنی قرآن اندر سب تو پہلے جڑی آیت نازل کیتی ہے نا دے اندر بھی اللہ نے نماز دا ہی حکم دیتا ہے اللہ اکبر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہو ذرا سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ سب تو پہلے اللہ نے الف لام میم تو بات شروع کی تھی یہ الفاظ کیا خیر الف لام میم دا مطلب کیا ایسے حروف جنہ دا مطلب دا پتہ نہیں قاف ہا یا عین صاد مطلب دا پتہ نہیں الف لام میم ایک ایسے الفاظ نے حروف مقطعات انہ دا مطلب یا اللہ جاندہ ہے اللہ بغیر کوئی نہیں جاندہ
جاندا مگر اتنا ضرور ہے کہ بندہ صدق دل نال پڑھدا ہے الف لام میم ترین کی اللہ بندے دے نام اعمال اندر درج کر دیندے نے سبحان اللہ مطلب دا پتہ نہیں مفہوم دا پتہ نہیں مگر کیا محبت ہے میرے رب دی کیا محبت ہے بندے نال بندے نے کہا ہے الف لام میم ترین کیا اللہ اکبر صرف میرے پیغمبر فرماتے نے الف حرف لام حرف میم حرف اے نہ سمجھنا کہ الف لام میم کوئی حرف ہے فرمایا الف حرف لام حرف میم حرف اے تین علیحدہ پیدا لفظ ہلے بندے نے صرف کیا الف لام میم اللہ نے تری نے کیا اے دے نام اعمال اندر داخل کر دیتی ہیں سبحان اللہ اگلی بات اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس کتاب دی شت مت اندر بھی فرق نہیں آیتیں تے بڑی دور دی بات ہے اللہ اکبر اے میرا کلام ایسا کہ دی شت اندر بھی فرق نہیں اے دی مت اندر بھی فرق نہیں اے دی زہر اندر فرق نہیں اے دی زبر اندر فرق نہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ اے کتاب ایسی اللہ اکبر دنیا دا کوئی بندہ کتاب لکھے جو پہلے الفاظ لکھے گا کہ میں اس کتاب نو خور پر نال پڑھیا ہے حرف پہ حرف پڑھیا ہے مگر پھر بھی غلطی دا فقدان جو انسان اگر غلطی ہوئے نا تے سانو اطلاع فرماؤ تا جو آئندہ ایڈیشن دے اندر اس غلطی نو دور کیتا جاوے اس غلطی دا ادراک کیتا جاوے مگر ایک کلام اللہ دا جو اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین فرمایا او سیال کوٹیو اے کتاب ایسی ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس کتاب اندر شک کی کوئی نہیں سبحان اللہ اے دی شد بھی درست ہے اے دی مد بھی سہنی اے دی زبر بھی ٹھیک اے دی زیر بھی ٹھیک اللہ اگلی بات مسلمان تک کیا ہے فرمایا الذین 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 یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون سبحان اللہ او لوگ جڑے اللہ تے غیب نال ایمان رکھ دینے یؤمنون بالغیب جڑے غیب تے ایمان رکھ دینے اللہ ویقیمون الصلاۃ تے نماز قائم کر دینے سبحان اللہ سب تو پہلی بات ایمان لے آنا ہے ایمان لے آنے دے بعد دوجی بات نماز والا مسئلہ ہے ویر پیارے ہو اللہ اکبر تیجی بات اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اور لکھاں بھی خرچ کرے کہ اللہ دی قسم دے خرچ کرنے دا فائدہ کوئی نہیں بے نماز دی کوئی عبادت اللہ دے دربار اندر قبول نہیں بے نماز اللہ اکبر مشرک ہے یاد رکھنا میرے اللہ دا فیصلہ فرمایا جڑا نماز نہیں پڑھدا نماز پڑھو تے مشرکاں وچوں نہ ہو جانا اے دا مطلب ہے ہے اور مشرک اتنا پلیت ہے اتنا کتا پلیت نہیں جتنا مشرک پلیت ہے اتنا خبیث و خنزیر پلیت نہیں جتنا مشرک پلیت ہے اتنا اللہ اکبر اتنا ملک کا کائنات دا کوئی جانور پلیت تو پلیت بھی اور اتنا پلیت نہیں جتنا مشرک پلیت ہے کیوں جو میرے اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ
المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. اللہ نے تہاڈے واسطے حرام کر دیتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ. اللہ نے مردار نو حرام کر دیتا. اللہ اکبر. والدم اور جمع ہوا خون اللہ نے حرام کر دیتا. غیر اللہ کہ جڑا اللہ دے نام تو بغیر کسے اور دے نام تے ذبح کیتا جاوے جانور، او جانور بھی اللہ نے حرام کر دیتا. ویکھن نوں تے بکرا ہے مگر حرام ہے، ویکھن نوں تے چھترا ہے مگر خیر اللہ دے نام تے دتا ہویا حرام ہے. ویکھن نوں تے اللہ اکبر بیڑا ہے، ویکھن نوں تے بچہ ہے، ویکھن نوں تے اللہ اکبر بہت خوبصورت ہے مگر جے خیر اللہ دے نام تے چڑھائے اللہ دا قسم حرام ہے. اللہ اکبر. ویکھن نوں تے اونٹ بڑا خوبصورت مگر جے خیر اللہ دے نام تے چڑھایا تے حرام ہے. جے کسے پیر دے نام تے دتا حرام ہے، کسے فقیر دے نام تے دتا حرام ہے. میں نہیں آکھدا، میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے. رب کے قرآن نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. جو اللہ دے نام تو بغیر غیر اللہ دے نام تے ذبح کیتا جاوے او ویکھن نوں تے بکرا چھترا، ویکھن نوں تے دیسی ککڑ مگر حرام ہی حرام کیوں. جو رب دے نام تو بغیر کسے اور دے نام تے ذبح کیتا تے جڑا بندہ اللہ دے نام وال کسے اور دا نام شریک کرے او بندہ مشرک ہے. یاد رکھنا ویر پیاریو، انہاں تے کتا پلیت نہیں جنہاں مشرک پلیت ہے، اتنا خنزیر پلیت نہیں جنہاں مشرک پلیت ہے. اللہ اکبر. اے دیکھو ویر جی، بیدو کسے کتے نو تکبیر پڑھ کے چھڑے، شکاری کتا شکار کر کے لے آوے، شکاروں دے منہ اندر مر جاوے، نو شکار حلال ہے کیوں جو تو تکبیر پڑھ کے چھڑیا ہے. اللہ فرماندے نے کتے دے منہ اندر آیا ہویا تے جانور کھا سکنا ہے مگر خیر اللہ دے نام تے ذبح کیتا ہویا نہیں کھا سکدا. وجہ کیا ہے؟ اس کتے تے تکبیر پڑھی ہے رب دے نا دی، اے مار لے آیا ہے تے حلال ہے. تے جدے تے تکبیر پڑھے اللہ دے نام دی مگر بات اندر دیکھ دیں گے اے جی پلانے دے نام دی دیکھ ہے، اے پلانے دے نام دی دیکھ ہے. اللہ فرمانے نے حرام ہی حرام، کھانے والا بھی مشرک، دینے والا بھی مشرک. اللہ اکبر. آؤ یہ اپنے جسم نو پاکیزہ کرنا چاہتے ہو کہ رب کے حضور سجدہ کریا کر، نماز پڑھیا کر. فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ اکبر. پہلی بات الذین، میری طرف دیکھنا، الذین، تین باتاں. الذین یؤمنون بالغیب. پہلی بات اللہ تے غیب تے ایمان رکھنے والے کون؟ اللہ اکبر. جو کلمہ پڑھنے والے انہاں رب نو ویکھیا تے نہیں مگر رب دی ذات تے ایمان ہے. دن خوشیاں دینے والا بھی اللہ، غمیاں دینے والا بھی اللہ، عزت دینے والا بھی اللہ، عظمت دینے والا بھی اللہ، اولاد دینے والا بھی اللہ. اولاد دے کر کے کھولوے تے مردیاں اللہ دیاں، عزت دے وے تے اللہ، عظمت دے وے تے اللہ، بیماری دے وے تے اللہ، شفا دے وے تے اللہ، دکھ دے وے تے اللہ، سکھ دے وے تے اللہ، بیماریاں دے وے تے اللہ، صحت دے وے تے اللہ، بچپن چ رکھے تے اللہ، جوانیاں دے وے تے اللہ، بڑھاپا لے آوے تے اللہ. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء. اے عقیدہ جس سیال کوٹیا جیسے تے پکا ہو گیا تے جنت پکیا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک
کل شیء قدیر۔ عزت دینے والا کون ہے؟ ذرا ہاتھ چاہ کر کے کہو، عزت دینے والا کون ہے؟ عظمت دینے والا کون ہے؟ شان دینے والا کون ہے؟ یاد رکھنا ویر پیارے ہو، جنہوں اللہ عزت دے وے انہوں ذلیل کوئی نہیں کر سکدا، جنہوں اللہ ذلیل کرن تے آ جاوے ساری کائنات مل کے انہوں یسر جی سارے یسر کہے۔ اللہ دی قسم منہ ویکھے عزت دے ہو سکتی ہے، اللہ تو بغیر عزت دینے والا کوئی نہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ ہائے قرآن دے الفاظ کتنے پیارے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ، کروڑوں مرتبہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پہلی بات الذین یؤمنون بالغیب، اللہ تے ایمان لیاندا ہے۔ دوسری بات ویقیمون الصلاۃ، جڑا بندہ ایماندار نہیں او دی نماز نہیں، جڑا بندہ بے ایمان ہے جگہ جگہ تے دھوکے تے فریب کردا ہے تے پھر آ جاندا ہے اللہ دے دربار تے نماز پڑھن۔ ایسے بندے دی نماز کوئی نہیں۔ جے نماز پڑھنا چاہنا ہے ویر پیاریا تن نو بھی پاک کر، جے نماز پڑھنا چاہنا ہے تے من نو بھی پاک کر۔ جس بندے دا تن پاک نہیں نماز نہیں ہو سکتی، تے جڑا من دا پاپی ہے اندر دا گندا ہے لوگاں واسطے چنگا نہیں سوچدا کہ آ کر کے نماز پڑھن لگ جاوے۔ اللہ فرماندے نے میرے حقوق میں معاف کرنا چاہواں تے لکھ واری کر دیواں، تے جڑے لوکاں نال دھوکا دیاں کرنا ہے، لوکاں نال فراڈ کرنا ہے، لوکاں نال دو نمبریاں کرنا ہے، لوکاں دیاں عزتاں تے ڈاکے مارنا ہے، جب تک کو معافی بندیاں کو نہیں منگے گا اس وقت تک کو معاف نہیں ہو سکتے۔ نماز پڑھنے دا مطلب دیکھ ہے کہ بندے دا تن بھی پاک ہوئے، بندے دا من بھی پاک ہوئے۔ ایسے کر کے تے بابا فرید آکھدا گیا آدھا اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا، تو ستا رب جاگدا۔ اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈیاں نال پریت۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، جے بندہ مسجد جھاڑو دے وے مسجد دی صفائی کرے اتو آواز آندی ہے تیرا تے اپنا تن نہیں صاف نہیں، تیرا تے من نہیں صاف نہیں، جا پہلے اپنے تن نو صاف کر، اپنے من نو صاف کر تے پھر مسجد آ کر کے جھاڑو دے وی۔ بابا فرید آکھدا گیا آدھے اٹھ فریدا ستیا تیری ڈاڈیاں نال پریت، تو ستا رب جاگدا۔ سبحان اللہ۔ بابے فرید دا بھی عقیدہ کیا تو ستا رب جاگدا۔ میرا اللہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جڑا 24 گھنٹے جاگے اوہی حاجت روا تے مشکل کشا، جڑا 24 گھنٹے جاگے او خیر کرنی والا تے برنی والا۔ اے نہیں میاں یہ دیکھ لو تم منگے او کو ستا ہوئے او علاقہ دا ہویا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ میرا اللہ او ہے جڑا تہجد وقت جاگنے والے نو بھی جاندا ہے۔ سبحان اللہ، جڑا ایک سجدہ کرنے والے دے سجدے نو جاندا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب
ایمان رکھ دیں۔ دوجی بات نماز ہے، بہرحال اگلے جمعے انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے۔ اللہ پاک اپنی رحمت نال قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سانو سارے انو نمازی بنا دے وے، پکا نمازی بنا دے وے، اللہ سچا نمازی بنا دے وے۔ اللہ اپنے درد ہی جھکنے دی توفیق عطا فرمائے۔ در در تے جھکنے والا وہ سر نہیں ہوتا، جو در در پہ جھک جائے وہ سر نہیں ہوتا۔ اللہ نے پورے جسم دے سارے انگ دو دو بنائے نے، ہاتھ کنے نے، پیر، کان، اکھاں، نکاں دے نتنے، ہونٹ دو، یہ ساریاں چیزاں اللہ نے دو دو بنائیاں نے، مگر سر کنے؟ او بولو سر کنے نے؟ ایک اللہ فرمانے نے میرا در بھی ایک تے تیرا سر بھی ہے۔ ایک کسے اور اگے نہیں جھکنا چاہی دا، جے میں میرا در ایک ہے میں تیرا سر بھی ایک بنایا ہے۔ اے ہاتھ دو نے، ایک نال قرآن پڑھی، ایک نال قرآن پڑھی، ایک نال حدیث۔ پیر دو نے، مسجد واسطے چل کر کے جامی۔ اکھاں دو نے، قرآن پڑھی، حدیث پڑھی۔ تو جدو سر دی باری آئی اللہ نے فرمایا جے میں میرا در ایک ہے میں تیرا سر بھی ایک بنایا ہے، ویکھی کسے خور اگے جھک کر کے مشرک نہ بن جامی۔ اللہ کی کراں؟ فرمائے اس سر نو جدو جھکے صرف میرے اگے جھکے، وسجد وقترب، سجدہ کرتے میرے نیڑے ہو، وسجد وقترب، سجدہ کرتے میرے قریب ہو، وسجد وقترب، سجدہ کرتے میرے کولو مانگ، وسجد وقترب، سجدہ کرتے میرے اگے اپنی حاجات نو دس۔ تے جدو بندہ سجدہ کر کے اللہ دے نیڑے ہوئے نا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماندے نے اس بندے نے سر مسلے تے نہیں رکھیا، ایویں ہی سمجھے کہ میرے پیراں چا ڈگیا۔ جدو میرے پیراں چا ڈگے پھر جو منگے میں نہ دیواں۔ اللہ اکبر۔ اوے دنیا دے چودھری انج دے نے کہ جدو بندہ آ کر کے چودھری دے کول آ کر کے کہنا چودھری جی میرا کھ نہیں جے رہا، آندا پریشان نہ ہو ہن آ جو گیا ہیں، آ جو گیا ہے تو پھر کر لیں گے سبحان اللہ۔ تے جدو بندہ دنیا دیاں ساریاں مشکلاں لے کر کے اللہ دے در آ جاوے تے کہے سبحان ربی الاعلی، اللہ میرے کول تے ہور گل ہی کوئی نہیں، میں تیرے بوہے تے آ گیا۔ کہ اللہ فرماندے نے ہن خیر آ جو گیا سبحان اللہ، ہن تیریاں مشکلاں میں حل نہ کراں تے پھر مینوں غفار کون کہے گا، قہار کون کہے گا، مالک تے جبار کون کہے گا۔ تو منگدا جا تے میں تینوں دیندا جاواں سبحان اللہ۔ مگر رب نو راضی کرنے دا باخد طریقہ نماز ہے، اور نماز کے اندر سب تو افضل جڑا رکن ہے وہ سجدہ ہے۔ آؤ اللہ دے اگے جھک جاؤ، آؤ اس سر نو پاکیزہ کر لو، جدو جھکے رب اگے جھکے، کیوں جو ایک جو ہے نا سبحان اللہ کہ ایک نو ایک کو اگے جھکنا چاہیدہ ہے۔ اللہ سنو سارے نو پکا سچا نمازی بنا دے۔ اقولو قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔